ہوں کہ جس علی کے بارے میں ہم پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ ہم علی کو اللہ مانتے ہیں، اور میرے محترم دوست ہمارا کلمہ ہی بتا رہا ہے ہم علی کو اللہ نہیں، ہم علی ولی اللہ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، علی ہے سلامت رہے، مولا فضل عطا فرمائے۔ کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم علی اللہ والے نہیں، ہم علی ولی اللہ والے ہیں، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اور یہاں پہ ذات کی توحید پہ یہ بات بھی اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دوں اور پورے دعوے سے اس ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے 72 ہیں، 73 ہیں، 76 ہیں، جتنے فرقے ہیں، ہماری توحید مکتب اہل بیت کی توحید اتنی مضبوط ہے کہ مکتب اہل بیت میں علی نے توحید کی وہ بنیادیں رکھی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں شرک ممکن ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی ضمانت سے کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں شرک کی گنجائش ہی نہیں، اور باقی جتنے فرقے ہیں ان کے یہاں گنجائش ہے۔ توجہ، کیسے ہے؟ کوئی بات اس فقیر کی بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ خدا نہ اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے نہ وہاں دکھائی دے گا۔ توجہ ہے، یہ مکتب اہل بیت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ خدا دکھائی نہیں دے گا، خدا دکھائی دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ دکھائی دینے کے لیے حدود اربع ہونا ضروری ہے، شکل و صورت ہونا ضروری ہے۔ جس کا حدود اربع ہو وہ محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو وہ اللہ نہیں رہتا۔ اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ نہ وہ یہاں دکھائی دیتا ہے نہ وہ وہاں دکھائی دیتا ہے، اور توحید کی یہ بنیاد اس مسلک میں اگر کوئی ملنگ کی صورت اختیار کر لینا، اس کے یہاں بھی توحید کا یہ تصور اتنا مضبوط ہے کہ ایک دن لوگوں کا بنایا ہوا امام یہ تقریر کر رہا تھا کہ جناب والا جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، خدا یہاں تو نہیں دکھائی دیتا لیکن آخرت میں دکھائی دے گا، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ باہر سے گزرتے ہوئے 14 کے ملنگ بہلول نے ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا، اللہ اکبر، سلامت رہے، بھلا کو زیادہ تھا، وہ اٹھا کے سیدھا اس کے سر پہ مارا۔ توجہ ہے، تکلیف ہوئی، بادشاہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا مجھے بہلول نے مارا ہے۔ بہلول کو دربار میں بلا لیا گیا، بہلول تم نے اسے مارا ہے؟ جی جناب مارا ہے۔ تو کیا ہوا میں نے مارا ہے تو؟ توجہ، میں نے مارا تو کیا ہوا؟ فوراً مولوی صاحب بولے، کہنے لگے مجھے درد ہوا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ بہلول مسکرا کے کہنے لگے دکھا درد کہاں ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، درد مجھے دکھا۔ کہنے لگا درد ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ ہائے ہائے، توجہ نہیں فرما رہے، ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس وقت جناب بہلول نے کہا پھر کیوں بکواس کر رہا تھا مسجد میں بیٹھ کے کہ جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اللہ بھی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ یا علی، ہمارے یہاں یہ قانون میرے مولا علی نے بتایا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دے سکتا۔ اس بات کو یوں سمجھیے گا، ذرا آرام سے، ذرا ہوش سے بات کہنے لگا ہوں، اسے سمجھیے گا۔ وہ دکھائی نہیں دے سکتا، یہ بات طے ہے، دکھائی نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی دکھائی دینے والا اللہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آئی بات کو؟ اس کے ریسیپروکل سے سمجھتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دے سکتا، اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ کبھی بھی کوئی دکھائی دینے والا اللہ نہیں ہو سکتا۔ برادران کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ دکھائی دے سکتا ہے، دکھائی دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی دکھائی دینے والا خدا ہو سکتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، گنجائش شرک نکل آئی نا۔ اب کل اگر کوئی بندہ دعویٰ کر دے کہ میں خدا ہوں تو ہمارے پاس تو پہلی دلیل پہ اسے رد کر دیں گے ہم کہ ہمارے یہاں تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو نظر آ جائے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ کتنا آسان ہے ہمارے لیے اسے رد کرنا، لیکن وہاں خدا دکھائی دے سکتا ہے تو پھر دکھائی دینے والا خدا ہو سکتا ہے۔ وہ بیٹھ کے کہے پہلے میرا پروگرام تھا میں قیامت میں نظر آؤں گا، اب میں نے موڈ بنا لیا میں یہاں نظر آؤں گا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ تو دنیا والے ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایک جملے میں ریجیکشن ہے کہ تو دکھائی دے رہا ہے اس لیے خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا والوں کو کہتا ہوں کہ ہم پہ شرک کے فتوے نہ لگایا کرو۔ ہمارے یہاں طے ہے کہ جو دکھائی دے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور ہم میں سے اگر کوئی چاہے بھی کہ علی کو خدا کہے تو وہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ
ہماری مجبوری ہے، ہم تو جدھر دیکھتے ہیں ہمیں ادھر ہی علی دکھائی دیتا۔ اللہ اکبر، ہمیں تو ہر جانب نظر ہی علی آتا ہے۔ خانہ کعبہ میں 13 رجب اللہ کے گھر سے اترنے سے لے کر 18 ذی الحج نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے تک، اللہ اکبر، وہ کون سی منزل ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں علی دکھائی نہیں دے رہا، جہاں علی نظر نہیں آ رہا، بلکہ چلیں اردو زبان کا لطافت کا جملہ ہے، یہی سمجھ جائیں تو اچھا ہوگا کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، جہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا نا وہاں بھی علی ہی دکھائی دیتا ہے۔ سلام ہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ جہاں کوئی نہیں دکھائی دیتا تھا وہاں بھی علی ہی دکھائی دیا کرتا تھا، تو اس لیے ذات کا شرک ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 شرک جو انہوں نے بتائے وہ تقریباً تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ شرک فی الافعال، افعال ہے فعل کی جمع، یعنی اللہ کے کرنے والے کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ خدا کے کام خدا کے علاوہ کوئی بھی کرتا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے یہاں یہ نظریہ ہے، میں نظریہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور اپنے جوانوں کو اس بات کے اوپر آگہی دینا چاہتا ہوں۔ خیال رہے اللہ کے کام کسی کے ساتھ منسوب کر دینا شرک نہیں، اللہ کے کام ان کے ساتھ منسوب کر دینا شرک ہے جنہیں اللہ نے اپنے کاموں کا اختیار نہیں دیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ جناب سیدہ وجہ ہے میرے محترم دوستو، میں ابھی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ خلق کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، خدا خلق کرتا ہے نا، پریشان تو نہیں ہو رہا؟ خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آئیے جس قرآن میں اس نے خود کو خالق کہا ہے اسی قرآن سے ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کی۔ اللہ کا ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے، اور وہ عیسیٰ قرآن مجید میں اس کے قول کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا کہ عیسیٰ فرما رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، او دنیا والو میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے خلق کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست، میں خلق کرتا ہوں تو آپ فتویٰ پہلے عیسیٰ پہ لگاؤ کہ اس نے کیوں کہا، کام اللہ کا ہے، خلق وہ کر رہا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اچھا چلیں، یہاں پہ بھی ڈاکٹرز آپ کے پاس بھی ہوں گے، حکیم بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں یہ طریقہ کار ہے، یہاں پہ بھی ہوگا۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، حکیم کے پاس جائیں، تو اس کے کلینک کے باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے جس پہ آیت لکھی ہوتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر تم مریض ہو جاؤ تو وہی ہے جو شفا دیتا ہے، اگر وہی ہے جو شفا دیتا ہے تو تم یہاں کیا کرنے بیٹھے ہو؟ نہیں توجہ فرمائی؟ اگر یہی ہے کہ شفا اس نے دینی ہے تو پھر تم یہاں پہ کیا کرنے بیٹھے ہو؟ شفا دینا خدا کا فعل ہے، تم کس لیے کلینک کھول کے بیٹھے ہو؟ تم کس لیے مطلب کھول کے بیٹھے ہو؟ تو اگر اس سے پوچھو گے تو وہ جواب دے گا کہ شفا وہی دیتا ہے، صرف اس نے ان دواؤں میں شفا رکھی ہے اور وہ ہم مریض کو دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ان ہستیوں میں اللہ نے اپنی طاقتیں رکھی ہے۔ اللہ اکبر، علی حیدر سلامت رہے مولا، پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک؟ عمل اسی کے ہے، لیکن وہ کچھ ہستیوں کو ایسے عطا فرماتا ہے، کچھ ہستیوں کو اپنے افعال سے نوازتا ہے۔ اس لیے اللہ کے افعال کہیں دکھا دینا شرک نہیں، بلکہ ان میں دکھا دینا جنہیں خدا نے اپنے افعال کی طاقت نہیں دی ہے تو شرک ہو جائے گا۔ خیال رہے، کانسیپٹ واضح ہونا ضروری ہے۔ بتوں سے مانگنا اس لیے شرک ہے کہ بتوں کو اللہ نے طاقت کوئی نہیں دی ہے۔ توجہ ہے اذان محترم؟ آل محمد سے مانگنا اس لیے توحید ہے کہ اللہ نے انہیں قوت دے کے رکھی ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا کے رکھا ہے۔ خالق وہ ہے، خالق عیسیٰ کر رہا ہے۔ چلیں، یہ تو ڈاکٹر صاحبان ہیں، عیسیٰ کوڑیوں کو شفا دے رہا ہے، اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے۔ محیی اور ممیت اللہ ہے، مردوں کو عیسیٰ زندہ کر رہا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اس لیے شرک یہ نہیں
کہ کسی ہستی میں اللہ کے افعال نظر آئیں یا کوئی بیان کرے تو شرک ہو گیا، بلکہ جنہیں اللہ نے اس قابل نہیں بنایا اگر کوئی انہیں مان لے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان ہستیوں کو ماننے سے شرک نہیں ہوگا جن میں اللہ نے اپنے فعل کی طاقت رکھی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی منزل ہے اسماء کی منزل، کہ اللہ کے نام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کر دینا شرک ہو جائے گا۔ اذان کتنے بجے؟ 1 بجے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، یہ دو قسمیں اکٹھی بیان کر رہا ہوں، شرک فی الصفات، وہ پہلے افعال والی بیان کر دی، اب شرک فی الصفات اور شرک فی الاسماء۔ دراصل یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، جو اللہ کی صفت ہے وہی اس کا نام ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ رحم کرنا اس کی صفت ہے، رحمان اس کا اسم ہے۔ توجہ، جو صفت ہے وہی اس کا اسم ہے، اس لیے میں دونوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا نام اللہ کے علاوہ، چاہے اس کے صفاتی نام ہی کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ خدا کا نام استعمال کرنا شرک ہو جائے گا۔ نہیں عزیزان محترم، خداوند عالم کا صرف ایک نام ایسا ہے جو اس کے نام کے علاوہ کسی کے ساتھ لگانا شرک ہے، اور وہ نام ہے اللہ۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اس کے علاوہ باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اس نے اپنے صفاتی نام خود دیے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت۔ نہیں، فقیر کی کوئی بات قرآن سے خالی تو ہوتی نہیں، قرآن سے دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی اپنے آپ کو فرمایا میں رحیم ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ ہے؟ یہ بھی فرمایا ان اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے۔ توجہ، رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، صفت بھی ہے، رحیم بھی اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کا صفت بھی ہے۔ یہ بات طے کر لی ہے نا آپ نے؟ اتنی تھوڑی بسم اللہ پہ تو آگے نہیں چلوں گا میں، ساروں پہ۔ میں آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا عادی ہوں، شامل رہیں گے تو چند باتیں کرتا ہوں۔ رؤوف بھی اس کا نام ہے، رحیم بھی اس کا۔ اب سورہ توبہ جا کے پڑھنا، اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیما۔ میرا نبی مومنوں کے بارے میں حریص ہے، یعنی چاہتا ہے سارا جہان ہی مومن کو مل جائے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی خواہش ہے علی کے چاہنے والوں کے بارے میں کہ سارا جہان ان کے قدموں میں آ جائے۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں بہت زیادہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وبالمؤمنین رؤوفا رحیما، اور مومنین کے لیے میرا نبی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میرے محترم دوستوں نے؟ اسی قرآن میں اس نے خود کو بھی رؤوف اور رحیم کہا ہے، اپنے نبی کو بھی رؤوف اور رحیم کہا ہے، تو اب شرک کہاں سے ہو گیا؟ نہیں توجہ فرما رہے؟ اس لیے شرک یہ نہیں کہ اللہ کے نام صفاتی نام کچھ ہستیوں میں دکھائی دیں تو شرک ہوگا، نہیں، جنہیں اللہ نے اپنے ناموں کا اہل نہیں بنایا انہیں بنا لینا شرک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، میں اگلا جملہ کہتا ہوں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ان پانچوں میں سے جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، ان میں سے 4 وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نام میں سے نکال کے نام دیا ہے۔ مطلب اپنا نام تھا محمود، اپنے حبیب کو کہا محمد۔ توجہ ہے؟ باقی رسول کے جتنے نام ہیں، یہ جس طرح رؤوف الرحیم، یہ رسول کے صفاتی نام ہیں۔ رسول کا ذاتی نام کیا ہے؟ محمد۔ خود تھا فاتر، سیدہ فاطمہ۔ خود تھا محسن، میرا مولا حسن۔ خود تھا قدیم الاحسان، میرا مولا حسین علیہ السلام۔ توجہ ہے؟ ان 4 کو اس نے اپنے ناموں میں سے نام دیے، لیکن ایک ایسا ہے جسے اس نے اپنا پورا نام ہی دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں، بلکہ خدا کی قسم یہاں پہ اگر میں جملہ کہوں تو شاید کوئی ناراض ہو جائے، لیکن میری بلا سے ناراض ہوتا رہے۔ حقیقت جو صحیح ہے میں دنیا کے سامنے عرض کر دوں، جتنے اس نے اپنے نام باقی جس کو دیے ہیں، وہ اپنے بھی صفاتی تھے، ان کے بھی صفاتی بنائے۔ مثلا رؤوف الرحیم اللہ کا صفاتی نام تھا، یہ نام رؤوف الرحیم اپنے محمد کو دیا لیکن صفت کے طور پہ۔
علی کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جسے اللہ نے اپنا صفاتی نام اس کا ذاتی نام بنا دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. یا سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. اور اگر میرے مولا کا یہ نام میرے مولا کے ماں باپ نے رکھا ہوتا پھر تو کوئی اعتراض بھی کر سکتا تھا. جس کا نام ہی اللہ نے علی رکھا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. ہاں ہاں ضمانت سے کہہ رہا ہوں, لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت لے رہا ہوں. جب 16 رجب 30 عام الفیل نبی کعبے سے لے کر میرے مولا کو آئے تھے تو باہر جناب ابو طالب کھڑے ہوئے تھے. جناب ابو طالب نے رسول اللہ سے اپنا بیٹا مانگا. ہائے ہائے. اللہ اکبر. ابو طالب نے اس دن دنیا کو بتایا تھا بیٹے کہاں سے مانگے جاتے ہیں. سلامت ہے. سلامت ہے. مولا کو جاتا تھا. ہاں ہاں. اور صرف مانگا نہیں, میں نے کہا ایک لفظ کی ضمانت ہے میری. اپنے لال کو ہاتھوں میں اٹھا کر جناب ابو طالب نے 4 مصرے کہے. توجہ ہے. ہاں ہاں. وہ مصرے آج بھی دیوان ابو طالب میں موجود ہیں. جناب ابو طالب نے اٹھایا اپنے لال کو اور اٹھا کر 4 مصرے خدا سے بات کی. 4 مصروں میں کس سے بات کی؟ خدا سے. اپنے لال کو اٹھایا. اجازت ہے میں پڑھ دوں اپنے دوستوں کے سامنے. اٹھایا اور اٹھا کر کہا, کیونکہ جس وقت اٹھا رہے تھے ابھی سورج نہیں نکلا تھا, اندھیرا چھایا ہوا تھا, تو فرما رہے ہیں یا رب حاذل غسق الدجی والقمر المبلج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم ذی الصبی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو عربی جانتے ہیں انہوں نے لطف لے لیا ہوگا, جو نہیں جانتے انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی اندھیرا ہے نا, اس لیے فرما رہے ہیں یا رب حاذل غسق الدجی, اے اس پھیلی ہوئی تاریکی کے رب. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. یہ لطف بھی ابو طالب کی زبان میں ہے. ہاں ہاں. اے اس پھیلی ہوئی تاریکی کے رب. اور پھر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا والقمر المبلج المضی, اور اس چاند کے رب جو ہر تاریکی کو ختم کر دے گا. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اور پھر یہ کہنے کے بعد پھر کیا ارشاد فرمایا بین لنا من امرک الخفی, ہمارے لیے اپنا چھپا ہوا امر ظاہر کر دے. ماذا تری فی اسم ذی الصبی, تیرے نزدیک میرے بیٹے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ جو اپنے بچوں کے نام اللہ سے رکھوائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سلامت رہے. پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر. یا رسول یا سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. مولا زیادہ عطا فرمائے. پہنچ رہی ہے بات میرے بات. ماذا تری فی اسم ذی الصبی, تیرے نزدیک اس بچے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ابو طالب نے 4 مصروں میں پوچھا, اللہ نے 4 مصروں میں بتایا. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. ادھر سے جناب ابو طالب نے 4 مصرے کہے, وہاں سے 4 مصروں میں جواب آیا. جو جواب وہاں سے آیا وہ جواب پڑھنے سے پہلے میں اپنے دوستوں کے سامنے یہ بات کر دوں. ابو طالب نے براہ راست پوچھا, اس نے براہ راست بتایا. جو اللہ سے بات کرنے کے لیے جبریل کا محتاج نہ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اللہ علی حق. سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. اور اب وہاں سے ابو طالب کو جواب آ رہا ہے یا اہل, جس زمین میں ابو طالب نے مصرے کہے اسی زمین میں جواب آیا. جو قافیہ ردیف یہاں چل رہا ہے ویسے ہی وہاں سے جواب آیا. خدا بند عالم نے پلٹ کر کہا یا اہل بیت مصطفی النبی ہائے ہائے خصصتم بولد الزکی ان اسمہ شامخ علی
العلی من اشتقا من العلی. اللہ اکبر. جناب ابو طالب کو خدا نے پکار کے کہا یا اہل بیت مصطفیٰ نبی، اے میرے مصطفیٰ نبی کے اہل بیت. ہائے ہائے اللہ اکبر. خصصتم بولد الزکی، تمہیں ایک پاک بیٹے کے ذریعے عزت عطا کی گئی ہے. ان اسمہ شامخن علی العلی من اشتقا من العلی. ابو طالب میں نے تیرے بیٹے کا نام اپنے نام پہ علی رکھا ہے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت ہے مولا کو عزت عطا فرما. علی حاضر. سلامت ہے مولا کو عزت عطا فرما. جسے اپنا نام اللہ خود دے دے تو پھر شرک تو نہ ہوا. نہیں توجہ فرما رہے. اور صرف یہ ایک نام نہیں، اس نے اپنے ہر نام کا مظہر علی کو بنایا. یہ نام تو علی کو ذاتی ہی دے دیا کہ یہ نام تو آج سے ہے ہی تیرا. توجہ ہے. باقی اپنی صفتوں کا مظہر بناتا رہا. صرف اللہ کا ایک نام، اس کے نام کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ. وہ صرف اس کے لیے ہے. وہ کسی کیونکہ وہ اس کا اسم ذات ہے. بات پھیل جائے گی. میری فقیر کی یہی مجبوری ہے، مجھ سے ایک تقریر میں بات سمٹتی نہیں. اس کا اسم ذات ہے اللہ. وہ اس کے سوا کسی کا نہیں ہے. اور وہ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اس نے اپنا وہ نام ان کو بھی نہیں دیا. وجہ جانتے ہیں؟ میں ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. مجھے جو کوئی بھائی یہاں سے کوئی تحفہ دے تو میرا حق بنتا ہے میں وہی تحفہ اسے واپس کروں؟ نہیں نا. کیا حق بنے گا؟ اگر اس سے اچھا نہیں تو کم از کم اس جیسا دوں، وہی واپس نہ کروں. وہی واپس کرنا اخلاق اور آداب کے خلاف ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ ان ہستیوں کو اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کو یہ نام اللہ انہوں نے دیا ہے. اللہ اکبر. علی سلامت ہے مولا کو عطا فرمائے. ہاں ہاں اللہ کرے اس بات پہ پریشان ہونے والے اور پریشان ہو جائیں. ہاں ہاں اگر کوئی اس نام پہ اٹھ رہا ہے تو وہ ہمیشہ ہی اٹھا رہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں ہاں یاد رکھیے گا خدا کی ذات قدیم ہے، اسم نہیں. یہ فلسفے کی بحث ہے. قدیم صرف ایک ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے. اگر اس کا نام ہمیشہ سے اللہ نہیں. توجہ ہے. اگر نام بھی ہمیشہ سے ہو تو قدیم دو ہو جائیں گے، ذات بھی اور اسم بھی، اور وہ ممکن نہیں ہے. توحید پہ فرق پڑ جاتا ہے. صرف ذات قدیم ہے، نام قدیم. اچھا یوں سمجھ لو اور آسان بچوں کے لیے سمجھا دوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں. نام کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی بلانے والا ہو. ہائے 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 اللہ علی. ہاں توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. بچے کا نام کب رکھتے ہیں؟ ماں باپ نے بلانا ہوتا ہے تو نام رکھتے ہیں. توجہ ہے نا. نام ہوتا ہے بلانے کے لیے. تو جب صرف تھا ہی وہی. توجہ ہے. بلانے والا ہی کوئی نہیں تھا تو نام ہی نہیں تھا. جب اس نے انہیں بنا دیا پھر ان سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے پکار کے کہا انت اللہ، تو اللہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. اور پھر یہ نام اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے اس نام کو ذاتی بنا لیا، باقی ہر نام کو صفاتی بنایا. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں ایک اور اپنی بات کی دلیل پیش کروں. آپ کے مکتب کا متفقہ اصول ہے کہ 14 کے نام 14 کے ماں باپ نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے ان کا نام کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ وہ عادل مطلق ہے. اس کا اصول ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. انہوں نے اس کا نام رکھا تھا، اس نے ان کے نام رکھے ہیں. اللہ اکبر اللہ. یہ ہو سلامت رہے مولا کو دیتا ہوں. اس لیے نام کے استعمال میں شرک نہیں ہوتا. ہاں جنہیں اس نے اپنے نام کا اہل نہیں بنایا ان سے ناموں کو جوڑ دینا شرک ہو جائے گا. نہیں توجہ فرما رہے؟ ہاں ہاں بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ کچھ قسمیں مکمل ہوئی شرک کی.
اجازت ہو تو ذرا تیزی سے کچھ اور بھی بیان کر دوں. اس سے اگلی قسم ہے شرک فی العبادت. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. جو خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرے گا وہ مشرک ہے, اس سے شرک ہو گیا. ہماری کوئی عبادت ہے جو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی کریں. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ, روزہ قربتاً اللہ, حج قربتاً اللہ, سارا کچھ قربتاً اللہ. عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے, لیکن ہم کیا کریں؟ جس محمد نے عبادت سکھائی ہے, اس میرے نبی نے سلطان الانبیاء نے یہ بھی بتایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے, اور پھر اسی نبی نے کہا ذکر علی عبادت. اللہ اکبر, سلامت ہے. مولا کو زیادہ عطا فرما, مولا کو زندگی عطا فرما. ہاں ہاں, ذکر علی کا, عبادت اللہ کی. توجہ ہے میرے محترم دوستو. پھر ذکر والوں کو کہیں کہا ذکر کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. آ جاتے ہیں ایسے وقت بھی حب علی عبادت. علی سے محبت رکھو, وہ محبت بھی عبادت ہوگی. النظر الی وجہ علی عبادت. اللہ اکبر, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عبادت خدا کی دیکھنا علی کا. ہائے ہائے, عبادت خدا کی, محبت علی کی, عبادت خدا کی, ذکر علی کا. اب ہم کیا کریں جب اللہ خود عبادتیں ان کے بغیر قبول ہی نہ کرے؟ سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید یا چلو ان چیزوں کو تو چھوڑتے ہیں, ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں. عبادتوں میں بڑی عبادت نماز ہے یا نہیں ہے؟ بڑی عبادت ہے نا. کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے. فجر پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ, اللہ اکبر. ظہر پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ, اللہ اکبر. لیکن عجب ہے, جو عبادت اللہ کی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. شیعہ سنی سب کی بات کر رہا ہوں. جو عبادت اللہ کی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک 14 پہ درود نہ پڑھا جائے. سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرما. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. اور یہ صرف درود نماز میں آپ نہیں پڑھتے, برادران اہل سنت کے یہاں بھی نماز میں درود پڑھنا واجب ہے. نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اب عبادت اس کی تھی تو کہو نا کیوں ذکر آ گیا ان کا؟ لگاؤ شرک کا فتویٰ نماز پر. نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ اپنی عبادت بھی ان کے بغیر قبول نہیں کرتا. اس لیے یہاں ہاتھ باندھ کے کہوں گا, اس کی عبادت میں ان کا تذکرہ آنے سے شرک نہیں ہوتا. اس کی عبادت میں ان کا تذکرہ آنے سے شرک ہو جاتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا. سلامت ہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. میں پردے میں جملہ کہہ کے گزر گیا ہوں. علی 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 علی. سلامت ہیں. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. چلے یہاں تک پہنچ گئے تو ایک مسئلہ حل کیے دیتا ہوں. یہاں پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مدد صرف اللہ کی ہے. کیوں اللہ کی ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے نا ایاک نستعین. اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ مدد صرف اللہ کی ہے. ایاک نستعین, مدد صرف اللہ کی ہے, اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. اگر آئندہ کوئی آپ سے کہے نا کہ ایاک نستعین ہے اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے, تو اسے کہنا ایاک نستعین سے پہلے ایاک نعبد بھی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں ہاں. اور ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی ہے. جو صرف اللہ کی ہے وہ بغیر 14 کے پوری نہیں ہوتی. ہاں ہاں. اس لیے اگر نعبد بغیر ان کے پورا نہیں ہوتا تو نستعین بھی بغیر ان کے پورا نہیں ہوتا. ہاں ہاں. کیونکہ نعبد بڑی منزل ہے, نستعین بعد کی منزل ہے. اس لیے عبادت کی منزل پر اس نے ان ہستیوں کو ہر عبادت میں ان کا تذکرہ ضروری رکھا. ہاں اور یاد رکھیے گا, ان کو چھوڑ کے جو عبادت کی جائے اللہ اس عبادت کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہے.
خدا کی قسم نبی کی حدیث نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں، میں دنیا کی ہر جگہ ہر منبر پر حدیث ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو ان ابدا عبد اللہ الف آمن، اگر کوئی بندہ 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، توجہ، 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، رسول فرماتے ہیں لن یقبل منہ الا بولایتک یا علی، اے علی اگر وہ تیری ولایت کے بغیر آیا، اللہ اس کی عبادت اس کے منہ میں مارے گا۔ اللہ اکبر، یا توجہ ہے میرے محترم دوستوں بھی، نہیں قبول ہوتی کوئی بھی عبادت ہے اس کی، قبول ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ یار پتہ نہیں باتیں پھیلتی چلی جائیں گی، تم نے نماز شروع کی تھی قربتاً اللہ، شروع ہوئی تھی اللہ اکبر سے، اور آخر پہ ختم کہاں کر رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، نہیں توجہ فرما رہے، ڈھونڈنے خدا کو نکلے تھے مل 14 گئے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اس نے عبادتیں بھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے رکھی ہے، جو اس کی ہے وہ ان کی تلاش میں ہے، اس لیے یہاں پہ بھی جو شرک دنیا بنائے پھرتی ہے وہ جھوٹ ہے، توجہ ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک فتویٰ ہوتا ہے جس کی وضاحت کر دوں، کہیں پیشانی رکھ دی علم کے سامنے، تعزیے کے سامنے، اوہو سجدہ کر دیا ہے، سجدہ شرک ہو گیا۔ عزیزان محترم خیال رکھیے گا، عمل میں شرک نہیں ہوتا، نیت میں شرک ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو آدم کو سجدہ نہ کروایا جاتا، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو سورہ یوسف میں یہ آیت نہ ہوتی کہ جناب یوسف اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا سورج چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، توجہ ہے عزیزان محترم۔ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک نہیں، اسے سجدہ کرنا شرک ہے جسے خدا نہ کروانا چاہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ جن کے سامنے خدا جھکانا چاہے ان کے سامنے جھکنا شرک نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی خدا سمجھ کے، جھکنا تو دور کی بات ہے، خدا سمجھ کے کسی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہونا شرک ہے، نہیں توجہ فرما رہے۔ سجدہ تو دور کی بات ہے، معاملہ نیت کا ہے، خدا سمجھ کے کسی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو شرک ہے، لیکن کسی کو شاعر الہی سمجھ کر، اللہ کی نشانی سمجھ کر اس کے سامنے، اگر نشانی کے سامنے پیشانی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ سلام علیکم، مولا آپ کو زیادہ دعوت پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک، بس جلدی جلدی اذان کا وقت قریب آ گیا، سمیٹوں اپنے بیان کو۔ اس کے بعد جو اگلی قسم شرک کی بیان کی گئی وہ قسم ہے شرک فی الحرمت، اور اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عزت کرنا شرک ہے۔ برادران کے یہاں عقیدہ موجود ہے، خدا کے سوا کسی کی عزت کرنا، اگر خدا کے سوا کسی کی عزت شرک ہے تو والدین کی عزت کیوں واجب ہے؟ نہیں توجہ فرما، اتنی عزت ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ والدین کی اتنی عزت واجب ہے کہ اگر ان کی خدمت کے لیے مستحب عبادت چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو، توجہ نہیں فرما رہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، مستحب تو مستحب رہ گیا، واجب عبادت کے لیے حکم ہے جب تک کہ قضا ہو جانے کا خطرہ نہ ہو اس وقت تک عبادت کو مؤخر کرو اگر والدین کو ضرورت ہے، توجہ ہے۔ بلکہ کچھ واجبات تو ایسے ہیں جو والدین کی عزت میں، والدین کی خدمت میں ساکت ہو جاتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ جہاد واجب ہے یا نہیں؟ فروع دین میں نہیں ہے نا جہاد؟ اللہ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، فلاح چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ والدین کو اگر ضرورت ہو تو جہاد ساکت ہے۔ آئے میرے اللہ، میں کتنے چلا جاواں۔ حضرت اویس کرنی رسول کو پیغام بھیجتے تھے، یا رسول اللہ بڑا جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں، آپ کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام سے جہاد کروں۔ نبی نے پلٹ کر جواب دیا تیری ماں زندہ ہے، اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ توجہ ہے میرے محترم،
مجھے دیکھنا چاہتا ہے صبح اٹھ کے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا کر، میری زیارت کے برابر ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، میں نے جملہ ہدیہ کیا نوجوان لوگ، توجہ ہے، اتنی عزت ہے ماں باپ کی، تم کہہ رہے ہو عزت صرف اللہ کی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، اللہ کے علاوہ کسی کی عزت کرنا شرک نہیں، ہاں جنہیں اللہ نے عزت نہیں دی ان کی عزت کرنا شرک ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی جو کہتا چلا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا گیا شرک فی النذور، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز دینا شرک ہے۔ جو نظر نیاز دو وہ فی سبیل اللہ، جو بھی نیاز دو وہ کیا کرو؟ فی سبیل اللہ۔ اور اگر کسی دن نبی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں السبیل فی القرآن ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن میں سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے۔ علی حیدر سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ بس ایک جملہ اور فقیر نے سمیٹ لی اپنی گفتگو۔ اس کے بعد کہا گیا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ جتنی قسمیں بنائی ہے نا، یہ غریبوں نے ہمارے لیے بنائی، پھر بھی پوری نہیں اترتی۔ مثلا ہمارے یہاں قسم ہوتی ہے عالم کی قسم، تعزیے کی قسم، ذوالجناح کی قسم، قرآن کی قسم، علی کی قسم، عباس کی قسم۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ پہاڑ جتنی دلیل اپنے جوانوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جس اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے سے شرک ہو جاتا ہے نا، اس اللہ نے قرآن مجید میں 80 سے زیادہ قسمیں خود کھائی ہیں اور ایک بھی اپنی نہیں کھائی۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، 80 سے زیادہ قسمیں خدا نے قرآن میں کھائی ہیں اور ایک بھی اپنی نہیں کھائی۔ کہیں والشمس سے مجھے سورج کی قسم، کہیں والقمر مجھے چاند کی قسم، کہیں والنجم مجھے ستارے کی قسم۔ توجہ ہے، وہ ساری قسمیں اپنے علاوہ کھا رہا ہے، بلکہ کہیں کہیں تو معاملہ یہاں تک پہنچا والعادیات ضبحا مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں توجہ فرما رہے، ہم گھوڑے کی قسم اٹھا لیں تو شیر کا اللہ کھا لے تو نہیں۔ پریشان ہو گئے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہو گھر میں صرف رکھو نہیں، کھول کے پڑھ بھی لیا کرو۔ مجھے گھوڑے کی قسم، دوڑتے ہوئے گھوڑے کی، جب وہ فراٹے بھرتا ہے اس فراٹے کی قسم، دوڑتے ہوئے اس کا سم جب پتھر پہ لگتا ہے جو چنگاری نکلتی ہے اس کی قسم۔ ہاں ہاں، اب علماء کرام سے جا کے سوال کرو یہ کون سا گھوڑا ہے جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے؟ تو کم از کم مکتب اہل بیت کے علماء تو سارے تمہیں بتائیں گے کہ جنگ ذات السلاسل میں امیر المومنین نے آدھی رات کے وقت دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے پہاڑ پہ گھوڑا چڑھانا شروع کیا۔ نانا چکوال والو یار چاک جاؤ، تمہیں گرمی بہت زیادہ ہے، جملہ کہہ دوں، جان بچا کے دشمن سے ڈر کے پہاڑ پہ چڑھنا اور ہے، دشمن مارنے پہاڑ پہ جانا اور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جی سلام علی حیدر سلامت رہے، مولا کو جو زیادہ فرما۔ ہاں ہاں، یہ جنگ ذات السلاسل تھی کہ جس میں میرے مولا کا گھوڑا رات کے وقت پہاڑ چڑھ رہا تھا۔ اب پہاڑ چڑھتے ہوئے سانس چڑھتا ہے، گھوڑے کو سانس چڑھ رہا تھا، اللہ نے کہا اس کے سانس چڑھنے کی قسم ہے۔ رات تھی اس لیے سوم پتھر پہ لگتا تھا، چنگاری نظر آتی تھی، اللہ نے کہا اس چنگاری کی قسم ہے۔ جس کی سواری کی اللہ قسمیں کھائے، اگر میں سوار کی کھا لوں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ اور اب یہاں سے اگلا جملہ میرے عقیدے کا جملہ ہے، کوئی متفق ہو اس کی مرضی ہے، نہ متفق ہو میری طرف سے پابندی کوئی نہیں، بس جملہ کہہ دیتا ہوں، اپنے اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھنا کہ اگر میں نماز میں سورہ عادیات کی تلاوت کروں تو نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ الحم کے بعد دوسری سورت پڑھنی ہوتی ہے نا، تو میں نماز میں الحم کے بعد سورہ عادیات پڑھوں تو کوئی فرق پڑے گا؟ وہ کہے گا نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز نہ باطل ہوگی نہ کوئی فرق پڑے گا۔ بس کہنا اتنا ہے، جس کے گھوڑے کے ذکر سے باطل نہیں ہوتی اس کا اپنا ذکر آ جائے تو بھی باطل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جی ہو
اس گھرانے کے تذکرے بیان کرنے سے توحید پہ فرق نہیں پڑتا، توحید مضبوط ہو جاتی ہے، توحید سمجھ میں آتی ہے، سمجھانے جو یہی آئے ہیں۔ تو اس لیے اگر ان کے ساتھ کوئی تذکرہ ہے، ان کے ساتھ کوئی چیز ذکر ہو رہی ہے تو پھر اس سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ مظہر ذات الہی ہے۔ ہاں ہاں، خود سلامت ہے، خود خدا نے ان میں اپنی طاقتوں کو جلوہ گر کیا ہے۔ توحید پہنچائی بھی انہوں نے ہے، بچائی بھی انہوں نے۔ ہاں ہاں، شام اور کوفہ کے بازار کہاں، علی کی بیٹیاں کہاں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ سال بھر قید رہی شام کے زندان میں علی کی، سال بھر شام کے زندان، اور یہ سال عجب سال تھا۔ جس زندان میں رکھا گیا اس کی چھت نہیں تھی۔ جنہوں نے شام دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں شام کی گرمی بھی سخت ہے، شام کی سردی بھی سخت ہے۔ اور چلیں اپنے عزت دار مومنوں کے سامنے مصائب کا ایک نیا رخ بھی پیش کر دوں۔ یہ اہل بیت کو جہاں رکھا گیا نا، یہ کوئی باقاعدہ زندان نہیں تھا، اسے کہا جاتا تھا خرابہ شام، شام کے کھنڈرات۔ توجہ ہے، شام کے کھنڈرات، یہاں پہ سانپوں اور بچھوؤں کا بسیرا تھا۔ اور یزید نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا حسین کے گھر والوں کو وہاں رکھو جہاں سے واپس نہ آئیں، اس لیے خرابہ شام میں بھیجا گیا۔ اتنے سانپ اور بچھو ڈسیں گے کہ یہیں پہ کام تمام ہو جائے گا۔ لیکن علی کی عزت دار بیٹی نے جب پہلا قدم رکھا ہے نا خرابہ شام میں، ان زہریلے جانوروں نے پکار کے کہا نہیں پہچانا تو تیرے نانے کی امت نے نہیں پہچانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ ہم جانتے ہیں تو نبی کی بیٹی ہے، تو علی و بطول کی لخت جگر ہے۔ زہریلے جانور زندان چھوڑ کے چلے، سال بھر زندان میں قید رہی۔ اور اس سارے عرصے میں معاملہ عجب یہ ہوا، شام میں لوگ ایک دوسرے سے چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ یہ جو قیدی ہیں نا یہ عجب قیدی ہیں، یہ جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی آنے ہی نہیں دیتا۔ اور جانتے ہیں ایسا کیوں تھا؟ جب کبھی کوئی پریشان حال زندان کے باہر سے گزرتا تھا تو جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان تھے نا وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ پتھر مارنے والے کی، اسے دیکھ کے کہتے تھے تیرے چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ کوئی کہتا تھا رزق کی کمی ہے، کوئی کہتا تھا اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا تھا بیمار ہوں، کوئی کہتا تھا فلاں پریشانی ہے۔ سید سجاد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے میرے اللہ تجھے علی کی بیٹیوں کی قید کرا۔ اللہ اکبر، اس کا مسئلہ حل کر دے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، عجب قیدی ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ کوئی اللہ کے بڑے پیارے ہیں، یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، یہ باغی نہیں ہو سکتے۔ خبر یزید تک پہنچی، شام کے حالات بدل رہے ہیں، لوگ قیدیوں کو پہچان رہے ہیں۔ اب بے چین ہے تو کروں کیا؟ ایک دن آدھی رات کو اس نے اپنے حاجب کو کہا جا زندان سے سجاد کو بلا کے لے آ۔ آدھی رات کے وقت قاصد پہنچا اور آ کر سید سجاد سے کہنے لگا بوڑھے قیدی، میں نے جملہ کہہ دیا، یزید نے تجھے دربار میں بلایا ہے۔ آدھی رات کے وقت جب زنجیریں سمیٹ کے سجاد اٹھا نا تو زنجیریں زنجیروں سے ٹکرائیں، آواز بلند ہوئی، علی کی بیٹی نے پکار کے کہا سجاد اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں پیشی ہے۔ علی کی بیٹی نے رو کے کہا یہ بھی پیشیوں کا کوئی وقت ہے، آدھی رات کے وقت بھی کسی کو پیشی پہ بلایا جاتا ہے۔ سجاد نے رو کے کہا پیشیوں کے وقت ان کے ہوتے ہیں جن کا کوئی وارث ہو۔ ہائے ہائے، ہم بے وارث ہو کے شام آ گئے، ہماری پیشیوں کا کوئی وقت نہیں ہے۔ کہا سید سجاد وہ بڑا ظالم ہے، میں اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں علم امامت سے جانتا ہوں میرا قاتل نہیں، مجھے اجازت دے۔ کہا اچھا سجاد چلا جا، لیکن تیرے بغیر میرا رہ کوئی نہیں گیا نا،
اس لیے جلدی واپس آنا، جب تک تو نہیں آئے گا میں زندان کے دروازے پہ تیرا انتظار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید سجاد دربار میں پہنچے، بس میں نے سمیٹا اپنا بیان۔ دربار میں جیسے ہی پہنچے، یزید نے آتے ہوئے دیکھا، اپنے حاجب سے کہنے لگا سجاد کے بیٹھنے کا انتظام کر، کوئی مسند لے آ، سجاد بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کا نام آنا تھا، تڑپ گیا حسین کا بیٹا، رو کے کہنے لگا جہاں کئی گھنٹے میری پھوپھیاں کھڑی رہی، جہاں کھڑے رہ رہ کے میرے سکینہ کے پاؤں میں ورم آ گیا، مجھے وہاں بیٹھنے کے لیے نہ کہے، جلدی بتا بلایا کیوں ہے؟ کہنے لگا سجاد میں قید رہا کرتا ہوں، وطن چلے جاؤ۔ وطن کا نام آنا تھا، رو کے کہا کس کا وطن، کون سا وطن؟ ہائے ہائے کیسا وطن؟ وطن وہ ہوتا ہے جہاں کوئی اپنا رہ جائے، میرے کوئی کربلا رہ گئے، کسی کو شام کا رستہ کھا گیا، کوئی زندان شام میں سو گئی۔ اللہ اکبر، میرا کہاں وطن رہ گیا؟ کہاں جہاں جانا ہے سجاد چلے جاؤ، شام چھوڑ جاؤ۔ کہا نہیں، میں پھوپھی سے پوچھوں گا، اگر پھوپھی نے مانا تو ہم جائیں گے، ورنہ ہم یہاں سے نہیں جاتے۔ سید سجاد زندان میں آئے، جلدی سے بیان سمیٹوں۔ زندان میں پہنچ کے کہا پھوپھی اماں وہ کہتا ہے میں قید رہا کرتا ہوں۔ علی کی بیٹی کے چہرے پہ جلال آیا اور کہا اسے کس نے بتایا کہ میں اس کی قیدی ہوں؟ ہائے 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 ہائے، اسے کس نے بتایا کہ میں اس کی قیدی ہوں؟ میں حسین کی محبت کی قیدی ہوں، میں اللہ کی رضا کی قیدی ہوں، میں حسین کا مشن پورا کرنے والی ہوں۔ اور اگر وہ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ مانے کہ وہ ہار گیا، میں جیت گیا۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی وہ مانتا ہے، وہ ہار گیا، آپ جیت گئی۔ کہا پھر سنو، جو جیت جائے وہ شرطیں منواتا ہے، اسے کہو میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے شہداء کے سر واپس کیے جائیں، دوسری شرط یہ ہے کربلا کی لوٹ کا مال واپس کیا جائے، تیسری شرط یہ ہے مجھے ایک گھر خالی کرا کے دو، میں ابھی تک حسین پہ جی بھر کے رو دوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ میں نے مضمون کو مختصر کیا، تینوں شرطیں پوری ہو گئیں، بس 2 منٹ کی زحمت ہے، تینوں شرطیں پوری کر دی گئیں، شہداء کے سر بھی دے دیے گئے، اور کربلا کی لوٹ کے مال کے بارے میں یزید نے یہ کہا تھا سجاد میں ضرور واپس کرتا، لیکن تمہیں لوٹنے والے کوئی ایک ملک سے تو نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر، کوئی سامان کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، جو رہ گیا ہے وہ لے لو۔ اللہ اکبر، جو نہیں ہے اس کی قیمت دیتا ہوں۔ سید سجاد نے رو کے کہا تھا میرے بابا کی کٹی ہوئی انگلی کی قیمت کیا دے گا؟ اللہ اکبر، سکینہ کے دروں کی قیمت کیا دے گا؟ بہرحال گھر خالی ہو گیا، بس 1 منٹ ہے، گھر خالی ہو گیا، شام کی عورتیں آ گئیں۔ علی کی بیٹی نے شام کی عورتوں سے پہلی بات کی، او شام کی عورتوں اگر کسی کی حسرت باقی رہ گئی ہے آج پتھر مار لو۔ اللہ اکبر، میں آج حاضر ہوں، مجھے آج پتھر مار لو۔ بیویاں تڑپی اور رو کر کہا علی کی بیٹی ہمیں پتہ نہیں تھا، بیان کرو آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ جو ہم شبیہ برآمد کرتے ہیں نا ہماری رسم نہیں ہے، یہ ہمارا رواج نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی کی رکھی ہوئی روایت ہے۔ شہزادی ام کلثوم سے کہا میں جس کا مسائل پڑھتی چلی جاؤں نا، اگر اس کا تبرک ہے تو تبرک لے آنا، اگر اس کا سر ہے تو سر لے آنا۔ سب سے پہلے علی کی بیٹی نے حسین کی سکینہ کو پڑھنا شروع کیا۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی تھی، جس کے سامنے بابا کو سکھا دیا گیا، جس کو تماچے مارے گئے، جس کے کاموں سے دور چھینے گئے، دور آ گئے، کوہرام مچ گیا۔ پھر اپنی پیرے دائی کو پڑھا، پھر مصائب پڑھنا شروع کیے، علی اکبر کی برسی پڑھی، قاسم کے ٹکڑے پڑھے، علی اصغر کا تیر پڑھا، عباس کے بازو پڑھے، ایک شہید کا سر آتا رہا۔ آخر میں پڑھا میرے حسین کو تیر دل کا پیاسا، تیرا ضربوں سے سکھا دیا گیا، آقا حسین کا سر آ گیا، ادھر سر کا آنا تھا، زینب چپ کر گئی، لوگوں میں ماتم شروع ہو گیا، زینب نے چپ کرنا تھا، 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس 2 ننھے سر اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگے وہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے اور ان پہ رونے والا کوئی نہیں؟ جناب زینب نے رو کے کہا اور یہ میرے بچے ہیں، لیکن میں نے علی اکبر پہ صدقہ کر دیے، جب تک زندہ ہوں حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔